ہمارے باطن میں آگ لگاتے ہیں نا، ارے تو نکما ہے، تیرے خاندان میں کوئی کامیاب نہیں ہو، تو اپنا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ، اپنا منہ دیکھ، تو کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ لوگ بار بار غصہ دلا کر اس کم قیمت اور پرانی گاڑی میں پیٹرول ڈالتے رہتے ہیں اور ہم پر مہربانیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسی گاڑی پرانی بھی ہو، اس میں پیٹرول بہت ہوتا ہے، انسان غریب بھی ہے، وسائل بھی نہیں ہے، ٹیلنٹ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کامیابی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ غریب بھی ہو، وسائل بھی نہ رکھتا ہو، زیادہ ٹیلنٹڈ بھی نہ ہو، لیکن اس کے اندر جوش ہو، جذبہ ہو، جنون ہو، ہمت ہو، ولولہ ہو، اور غصے کو پازیٹیو انرجی کی طرح دیکھتا ہو اور غصے کے تعمیری استعمال کا ہنر سیکھ چکا ہو۔ ایسی گاڑی پرانی بھی ہو، کم قیمت بھی ہو، خراب بھی ہو، وہ ایک نہ ایک دن کامیابی کی منزل تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے مقصد سے محبت اور غصے کے پیٹرول سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور دوسری جانب لیٹسٹ فراری ہے، لیکن اس کے اندر پیٹرول ہی نہیں ہے، وہ منزل تک پہنچنا تو کجا، وہ تو گیراج سے بھی باہر نہیں نکل پاتی۔ اپنے معاشرے میں دیکھیں، یہ امیروں کی بگڑی ہوئی اولاد آخر کیوں کوئی غیر معمولی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتی؟ اگرچہ ان میں ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہوتے ہیں، وسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنے باپ کی کامیابی میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اور لوگ انہیں دیکھ کر انہیں کامیاب سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کوئی غصہ دلانے والا بھی نہیں ہوتا۔ جب لوگ ان کے بنگلوں اور چمکتی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ انہیں کامیاب سمجھتے ہیں کہ یہ خود کامیاب ہیں، اس لیے انہیں کوئی تانا نہیں دیتا۔ انہیں کوئی لوزر یا فیلئر کہہ کر ان کے اندر غصے کی انرجی پیدا کرنے والا کوئی ہوتا ہی نہیں، لوگ تو ان کو پہلے سے ہی کامیاب سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی امیر کا بیٹا کوئی قابل ذکر کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ سے بھی آگے نکل جائے۔ تو ایسے لوگ ان مہنگی گاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں جن میں پیٹرول نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی پیٹرول ڈالنے والا ہی نہیں ہے نا۔ لیکن دوسری جانب ایک غریب شخص جو غصے کے پیٹرول کا درست استعمال سیکھ لیتا ہے، وہ سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ جس کے پاس پہلے سے کچھ ہوتا ہے وہ کامیاب ہو بھی جائے، لیکن اس کی کامیابی بہت محدود ہوتی ہے۔ غیر معمولی کامیابی وہی حاصل کرتا ہے، ہیرو وہی بنتا ہے جو پہلے زیرو ہوتا ہے۔ فلمی ہیرو نہیں، حقیقی زندگی کے ہیرو کی بات کر رہا ہوں۔ میرے دوست یاد رکھنا، سٹوری وہی بنتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور پھر سب سے آگے نکل جائے۔ وہ پاکستان کی ایک بڑی شخصیت نے مجھ نااہل سے کہا تھا کہ جس فیلڈ میں تم ہو اس میں تو تمہارا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ تو ہے ہی نہیں، اور یورپ اور امریکہ میں تو تمہاری کامیابی سمجھ میں آتی ہے کہ تم وہیں رہتے ہو، لیکن ہند و پاک میں تمہارے چاہنے والوں کی تعداد ملینز میں ہے۔ بھائی برطانیہ میں بیٹھ کر بات کرتے ہو، دنیا میں لاکھوں لوگ تمہیں سنتے ہیں، جبکہ اس فیلڈ میں تمہارا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری جانب پاکستان میں اسی فیلڈ کے خاندانی لوگوں کا پیغام انتہائی محدود لوگوں تک پہنچتا ہے۔ تو میرا جواب یہی تھا بھائی کہ فیملی بیک گراؤنڈ اور موافق حالات انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ تو میرے وہ دوست جو وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، یاد رکھنا سٹوری وہی بنتا ہے جو صفر سے شروع کرتا ہے، جو زیرو سے شروع کرتا ہے، ہیرو وہی ہوا کرتا ہے۔ لوگوں کے تانوں سے کبھی ہمت نہیں ہارنا اور نہ ہی ان سے کبھی جھگڑا کرنا۔ میرے دوست، میرے بھائی، عہد کے بعد کبھی بھی کوئی غصہ دلائے، غصے کی انرجی کو اپنے مقصد پر نکالتے رہنا۔ کسی امیر کے تانوں سے تیرے عزم و حوصلے میں ہرگز کمزوری پیدا نہ ہو۔ امیر باپ کی کمائی پر عیاشی کرنے والی بگڑی ہوئی اولاد کی کسی مہنگی گاڑی کو دیکھ کر کبھی مروب نہیں ہونا تو نے۔ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، انہیں کبھی کامیاب نہ سمجھ لینا، تجھے تیری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ ان کی اوقات کیا ہے تیرے آگے؟ تو زیرو سے شروع کرنے والا ہے، ہیرو تو ہی بنے گا۔ تانا دینے والے سے کہنا کامیابی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، تو کیا ہے؟ اب دیکھ بیٹا، تیرے باپ سے بھی آگے نکل کر دکھاؤں گا۔ میرے دوست، میرے بھائی، عہد کے بعد کبھی بھی کوئی غصہ دلائے تو اس غصے کو اس غصہ دلانے والے پر نہیں، اپنی منزل، اپنے مقصد اور اپنے گول پر نکالنا۔ اور جب وہ منزل مل جائے تو رکنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے، نئی منزل تلاش کرنی ہے۔ اور جب وہ منزل مل جائے تو ایک اور منزل مقرر کرنا، پھر نئی منزل، پھر نئی منزل، پھر نئی منزل۔ اور دنیا کی کوئی طاقت تیری نئی منزلوں کی تلاش اور ان کے حصول کے سفر کو روک نہیں سکتی۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ غصے والوں کو ایک مرتبہ پھر مبارک دیتا ہوں، مبارک ہو تمہیں۔ بس یاد رہے یہ غصہ پیٹرول ہے، پیٹرول۔ اس کو گاڑی پر ڈال کر ایک ماچس سے گاڑی کو جلایا بھی جا سکتا ہے، اور غصے کے پیٹرول کو گاڑی میں ڈال کر کامیابی کی منزل تک پہنچایا بھی جا سکتا ہے۔ پھر مبارک دیتا ہوں غصے والوں، تمہیں مبارک ہو۔ بس مثبت اور تعمیری استعمال کا ہنر سیکھ لو۔